وسلم وسلم اجمعین. میں نے سلام بھی کیا تو آہستہ انداز میں درود بھی پڑھوایا تو آپ نے بڑے ہی کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا, کچھ لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہے, پڑھا ہی نہیں ہے نا. سن لیجیے درود کے متعلق. اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کرتا ہوں. آپ نے پڑھا ہے محبت کے ساتھ؟ نہیں پڑھا. میں نے تو پڑھوایا 3 مرتبہ میں نے پڑھوایا. اگر پڑھ دیتے کتنا ہی فائدہ تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کرتا ہوا ملوں گا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ نے حدیث پاک سنا ہے کہ نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کرتا ہوا ملوں گا. جب مصافحہ آپ سے نبی کرے تو یقینی ہے کہ ہماری بھی شفاعت ہوگی اور آپ کی بھی شفاعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, بولی محلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنے میں تقلیلی نہیں کرنا چاہیے انسان. بھائی درود پاک پڑھنے میں اس لیے کہ درود کے متعلق تو جو ہے قرآن پاک میں ساتھ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بھائی یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے. ہم اولاد کیا ہے جناب؟ جبکہ اللہ بھیج رہا ہے. بھائی اللہ بھیج رہا ہے اپنے نبی پر درود. اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تینوں چیزیں آگے اس کے اندر کہ بے شک اللہ بھیج رہا ہے اپنے نبی پر درود. وملائکتہ, اے فرشتوں تم بھی بھیجو, اے فرشتوں تم بھی پڑھو. اللہ تو بھیج رہا ہے, اب تم بھی پڑھو. ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ اور اس کے فرشتے. اللہ بھی بھیجا اور حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو کہ تم بھی پڑھو اپنے نبی پر درود. وملائکتہ یصلون علی النبی. بھائی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو تم بھی اے ایمان والو درود پاک پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا ہمیں حق حاصل ہے. یہاں پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان اللہ یعنی بے شک اللہ. اب اللہ جو پڑھ رہا ہے, اللہ جو بھیج رہا ہے, اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اور ملائکتہ ہو, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. اس کے بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم بھی پڑھو اپنے نبی پر درود جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ بھیج رہا ہے اپنے نبی پر درود, اس لیے بھیج رہا ہے کہ اپنے نبی کی شان کو وہ بلند کر رہا ہے. فرشتے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے اپنی شان بلند کر رہے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو گے تو تمہاری عظمتیں بھی بلند ہوتی جائے گی اور تمہارے یہاں برکتیں بھی نازل ہوتی جائیں گی. تمہاری عظمتیں بھی بلند ہوگی اور برکتیں بھی نازل ہوگی. اتنی بڑی خوبی ہے مگر ہم اور آپ کو سمجھ نہیں پائے. مقرر نے کہا دیا کہ پڑھیے جیسے کہ مثال کے طور پر ہر امام نماز کے جو ہے درمیان میں دعا کرتا ہے تو یہی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد جیسے ہی امام کہتا ہے مقتدی فوراً کہتا ہے جو ہے نبی پر درود پڑھنے لگتا ہے کہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی درود پڑھتا ہے تو فائدہ اس کا یہی ہے کہ اس کے یہاں اس کی اپنی بھی عظمت کو بلند کر رہا ہے انسان. نبی پر درود پڑھو, اپنی شان بلند ہوگی, تمہاری عظمت بلند ہوگی, تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی رہے گی. اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو نبی تم سے مصافحہ
گے تو اللہ کا گھر ہے وہ جنت ہے، اللہ کا گھر وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور جنت کی کیاری کہاں ہے؟ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوگا، وہاں انسان اگر بیٹھا ہوگا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جنت کی کیاریوں میں جو ہے بیٹھا ہوگا۔ ہم اور آپ تو جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم جو ہے جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے جو بھی کہا جائے اس پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت خوشی ہے آپ کا یہ مجمع دیکھ کر، طبیعت خوش ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آج بھی اس بولی محلہ کے لوگ یا بلکہ پھلواری قصبہ کے لوگوں کے اندر اتنی محبت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے تمام محلے سے لوگ یہاں پہ حاضر ہو گئے ہیں، تاکہ اگر ایک بات بھی اگر ان سے سن کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر گھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہی تو ہے ہمیں اور آپ کو۔ میں نے جو ہے یہ بات آپ کو بتائی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہان ساری کائنات کے لیے اللہ رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تک وہ بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف آئے نہیں آئے، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا دنیا میں۔ جب آ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا کہ آدم دنیا میں جاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے ارشاد فرمایا، ایک عریضہ پیش کیا، بارے اللہ دنیا میں بھیج رہا ہے تو کوئی چیز اللہ فرماتا ہے آدم کہہ رہے ہیں اللہ جب دنیا میں بھیج رہا ہے تو کوئی چیز دے کر بھیج۔ اللہ نے فرمایا کہ جا رحمت لیتے ہوئے، رحمت لیتے ہوئے جا۔ آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ آ رہے ہیں رحمت لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں رحمت لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب آ رہے ہیں رحمت لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف آ رہے ہیں رحمت لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت زکریا آ رہے ہیں رحمت لے کر کے آ رہے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سبوں کو اللہ نے رحمتیں دے کر کے بھیجا۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جب تشریف لا رہے تھے اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ بھی دنیا میں جائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے مولا اللہ جب آدم کو بھیج رہا تھا رحمت دے کر کے بھیج رہا تھا، موسیٰ کو بھیج رہا تھا رحمت دے کر کے بھیج رہا تھا، عیسیٰ کو بھیج رہا تھا رحمت دے کر کے بھیج رہا تھا، یعقوب کو بھیج رہا تھا رحمت دے کر کے بھیج رہا تھا، یوسف کو بھیج رہا تھا رحمت دے کر کے بھیج رہا تھا۔ اے اللہ میں بھی تو جا رہا ہوں، مجھے بھی کچھ رحمتیں عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آدم کے لیے رحمت تھی، موسیٰ کے لیے رحمت تھی، عیسیٰ کے لیے رحمت تھی، انہیں دے کے بھیجا جا رہا تھا، یوسف کو دے کے بھیجا جا رہا تھا، یعقوب کو دے کے بھیجا جا رہا تھا۔ اے محبوب آپ کو دے کے نہیں بلکہ آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نوجوانان بالی محلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول آ رہے تھے تو وہ بادشاہ کی حیثیت سے آئے اور جتنے نبی آئے سب گدا کی حیثیت سے آئے، گدا کی حیثیت سے۔ وہ بادشاہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے یاسین، وہی ہے کعبہ۔ مقام اللہ کے رسول کا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، بادشاہ کی حیثیت سے آئے، بادشاہ کی حیثیت سے۔ اسی لیے آپ کو میں ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے لفظ یہ الفاظ کو سنا ہوگا، بھائی معراج، معراج بار بار الفاظ آتے ہیں، معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور معراج 5 لفظوں سے بنا، معراج 5 لفظوں سے بنا، میم اور عین اور رے اور الف اور جیم، یہ 5 لفظوں سے معراج تشریف، معراج 5
5 لفظوں سے بنا، میم سے بنا، عین سے بنا، رے سے بھی، الف بھی، جیم بھی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر اس پر مطالعہ کیا جائے تو میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لفظ دیکھیے معراج، آپ لکھیں گے بھی تو 5 الفاظ آئیں گے، میم، عین، رے، الف، جیم، یہ 5 لفظ سے معراج۔ میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عین سے عرش اعظم، عین سے عرش، میم سے محمد، عین سے عرش، اور رے سے رات کے وقت، اور الف سے اللہ سے ملنے۔ الف سے مراد اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے۔ عرش پر کب گئے؟ رے رات کے وقت۔ رات ہی کا وقت تعین کیوں کیا گیا تھا؟ انہیں تو چاہیے تھا اجالا ہو، روشنی ہو، چاروں طرف قمقمے لگے ہوں، یہ بتی یا لائٹ سجے ہوں، یا دن کا وقت متعین کر دیتا اللہ، مگر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی، اور نور کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، نور کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے سورج تو اپنا چہرہ چھپا لے، اے چاند تو بھی اپنا چہرہ چھپا لے، اے ستارے تو بھی اپنا چہرہ چھپا لے، تاکہ جو آ رہا ہے دنیا میں جانے والا ہے، معراج پہ آ رہا ہے، وہ ایسا محبوب ہے جو ساری چیزوں کو روشن کیے۔ ساری چیزوں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین عرش پر، رے رات کے وقت، الف اللہ سے ملنے، الف اللہ سے ملنے، اور جیم سے مراد ہے جسمانی حالات کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار تھا۔ جیم سے مراد جاگتے ہوئے جسمانی حالات کے ساتھ اللہ کا دیدار تھا۔ واقعہ تو آپ نے بہت سنا، واقعہ بہت سنا اس معراج کے متعلق، مگر میں صرف یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آقا دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے، نور مجسم سراپا نعمت سراپا کانفرنس ہے، یہ نور مجسم ہے، نعمت سراپا ہے کانفرنس ہے۔ اس لیے آقا دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جو ہے بیان کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو ہے اپنے محبوب کو بلایا بھائی معراج میں، اللہ اللہ، اور وہاں کیا پایا ہے، وہاں کیا ملا ہے، وہاں کیا کیا باتیں ہوئی، راز کی باتیں کیا کیا ہوئی، اور کون کون سا چیز دے کر بھیجا گیا۔ ہمیں اور آپ کو تو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اور آپ آقا دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، یہ فخر ہے ہم ان کی امت میں ہیں، ان کی امت میں یہ فخر ہے، ورنہ تمام نبیوں کی بھی بعد لوگ آتے رہے، مگر یہ مقام حاصل نہ ہوا جو مقام آقا دو علیہ وسلم کی امتیوں کو ملا ہے، جو مرتبہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ فخر ہے۔ اس لیے کہ ہم آقا دو علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یہ ہمیں فخر ہے، اور ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آقا کی محبت کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بھی معاف فرمائے، آقا کی محبت کے صدقے میں۔ اس لیے جو ہے ہمیں یہ بات پہ عمل کرنی چاہیے، اور زیادہ وقت جو ہے لینے کے لیے میں نہیں کھڑا ہوا، میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ محفل مصطفیٰ ہے، ہمیں اور آپ کو ادب و احترام کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں حاصل کر کے جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ہے علاقہ، یہ پھلواری، یہ بہت بڑی جو ہے بہترین جگہ ہے آپ کے لیے، بہترین جگہ ہے، سب لوگ تو فخر نہیں کر سکتے، یا اور آپ ہمیں اور آپ
اس مذبح پھلواری میں ہے جس کو بوستان نجات کہا گیا ہے. تو اب یہیں پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ جب جو ہے بوستان نجات کا لفظ جب استعمال ہوا ہے تو پتہ چلا کہ جتنے بھی اس علاقے کے لوگ ہیں سب جو ہے نجات یافتہ ہے. سبوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیا. سبھی لوگ فرق ہے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ، اور ہمیں تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ ہم یہاں تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، بہت دن تک رہ بھی چکے ہیں، مگر ہمیں اور آپ سے اتنا تعلق نہیں، نہ پہچان بھی نہیں پاتے ہوں گے. کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں پہچانتے ہیں مگر آپ نہیں. مگر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تمام اولیاء کرام نے جو چیزوں کو بتایا ہے اس پر اس جو ہے علاقے بلکہ پورے پھلواری بلکہ چھوڑ دیجیے پورے شہر کے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے اور اس عمل کے صدقے میں اسے کامیابی ملی. اس عمل کے صدقے میں اسے کامیابی ملتی بھی نظر آئی ہے. اس لیے کہ ہمیں تو آپ جو ہے اور آپ کو فخر ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے جو حضرت زینب کی اولاد ہے. حضرت زینب کون ہے معلوم ہے؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں. حضرت زینب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی. یہ ان کی اولادوں میں سے ہے. اللہ یہ ان کی اولاد ہے. اور جو کہا جاتا ہے وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہی یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہی یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. کوئی پہچان نہیں ہے. اور سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. اور ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو انہی سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.